ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کچھ کر سکتے ساتھیوں کے سامنے؟ اب ٹائم کی پابندی، پھر ساتھی ہمارے ابھی چائے کا دور چل رہا، نہیں ذرا بلا لو بھائی سب کو، آ جاؤ بھائی ساتھی تشریف لاؤ، آ جاؤ، دیکھو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سمجھے نہیں؟ ساتھیوں کو بلاؤ، اسماعیل آ جاؤ بولو، سمجھے نہیں؟ آ جاؤ بولو، بھائی تشریف لے آؤ، آ جاؤ جلدی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ تشریف لائیے۔ آ جاؤ ماشاءاللہ تشریف لے آؤ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، عورتوں کے اندر میں دین آنے کے لیے، عورتوں میں دین زندہ ہونے کے لیے، عورتوں میں دین آنے کے لیے، عورتوں میں دین زندہ ہونے کے لیے ہمارے بڑے 3 لائن کی محنت بتاتے ہیں۔ 3 لائنوں سے محنت ہوگی تو عورتوں میں دین زندہ ہوگا، عورتوں میں دین آئے گا۔ پہلی محنت ہمارے بڑے فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ محنت کر کر ہر گھر میں تعلیم کو زندہ کیا جائے۔ اس کے ذریعے سے عورتوں میں دین آئے گا، اور گھر کی تعلیم ہمارے بڑوں کے نزدیک بہت اہمیت کی ہے۔ 2 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی ایک کام خود ہی کرتے تھے، نماز آپ پڑھاتے، بیان آپ کرتے، روانگی کی ہدایت آپ دیتے۔ مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 گھنٹے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے تھے۔ میرے ساتھی ذرا سا متوجہ ہو کر آپ سمجھے نہیں، توجہ کے ساتھ میں بات کی طرف میں رہے۔ صبح سے مصروف اور تہجد کا تو عالم یہ ہے کہ فرمایا مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے تنہائی میں تہجد میں دیکھا کہ 2.5 گھنٹے تک کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، ہاتھ نیچے نہیں گرتا تھا، اور یوں فرماتے تھے کہ جو تنہائی میں 2.5 گھنٹے دعا کرے اس کو حق ہے مجمع میں 15-20 منٹ دعا کرنے کا۔ جی تو دوستو بزرگوں، دن بھر سارے کاموں سے تھک جاتے اور رات کو حیات الصحابہ پڑھتے، نہیں، اس کے بعد گھر تشریف لاتے، بھائی جڑ جاؤ، تعلیم کرنی ہے۔ گھر کی مستورات کہتی کہ دن بھر آپ بات کرتے رہے، ہم باتوں کو سنتے رہے، آپ تھک گئے، آپ آرام کر لیجئے، ہم تعلیم کریں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کیسی بات ہے، ہمارے ذمہ 2 تعلیمیں ہیں، ایک مسجد کی، بولو بھائی، ایک گھر کی۔ اندازہ کیجئے آپ تعلیم کی اہمیت، گھر کی تعلیم، 2 تعلیمیں ملا کر ایک تعلیم ہوتی ہے۔ کیا ہوتی بولو؟ 2 تعلیمیں، کوسی مسجد کی ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ دعوت کے اعتبار سے فکر دھن والے ہم ہیں کیا جو ہم اپنے گھر کی تعلیم میں شریک نہ ہو؟ ہی نہیں، کتنی اہمیت ہے گھر کی تعلیم کی۔ دوسرا واقعہ ایک بزرگ کا ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں سفر سے واپس آتا تو گھر میں جائزہ لیتا پورا، بھائی اس کے اندر میں یہ بھی ہوتا بھائی تعلیم اہتمام سے ہوئی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن کی تعلیم چھوٹ گئی۔ کیوں چھوٹ گئی؟ تو بولے رشتہ دار آ گئے تھے گھر میں جس کی وجہ سے تعلیم چھوٹ گئی۔ فرمایا رشتہ دار آنے پہ اور فکر کے ساتھ تعلیم ہوتی تاکہ آنے والے مہمان بھی اس سے فائدہ اٹھاتے، بجائے اس کے کہ تعلیم ہی نہیں ہوئی۔ نہیں،
اب دستر لگانے کے لیے حرکت کرے تو فرما دستر کس کے لیے؟ کھانا کھانا نہیں ہے، کھائے نہیں کھانا، سمجھے نہیں؟ صبح کو فرما میرے گھر کے سارے افراد مل کے بولے آئندہ سے انشاءاللہ تعلیم ناغا نہیں ہوگی تو پھر ہم کھانا کھایا نہیں۔ تو دوستو بزرگوں، عورتوں میں دین آنے کے لیے ایک محنت یہ ہے کہ صاحب گھر گھر میں تعلیم زندہ کیا جائے جی، اور جس گھر کے اندر میں تعلیم ہوتی ہے 4 انعامات اللہ کے ہوتے ہیں فرمایا۔ بولو کتنے؟ پہلا انعام یہ ہے کہ اس گھر پر فرشتے اترتے ہیں، دوسرا انعام یہ ہے کہ فرمایا کہ اس گھر پر رحمت اترتی ہے، تیسرا انعام ہے کہ شیاطین اس گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں فرمایا، چوتھا انعام یہ ہے کہ بستی میں بدعمالیوں کی وجہ سے جو عذاب آتا ہے وہ گھر محفوظ رہتے ہیں جن گھروں میں تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے دوستو بزرگوں، گھر گھر میں تعلیم زندہ کرنا، اس راستے سے دین آئے گا عورتوں کے اندر۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے جس گھر میں تعلیم زندہ ہوتی ہے تو یہ تعلیم گھر میں نماز زندہ کرتی ہے، قرآن زندہ کرتی ہے، سنتیں زندہ کرتی ہے، ذکر زندہ کرتی ہے۔ تو اس کے لیے دوستو بزرگوں کہ ایک محنت یہ ہے، نشانہ عورتوں میں دین آنے کا راستہ، عورتوں میں دین زندہ ہونے کا راستہ کیا ہے؟ گھر گھر کے اندر میں تعلیم کو زندہ کیا جاوے۔ اور گھر گھر میں تعلیم زندہ ہونے کی محنت کیا ہے؟ گھر گھر تعلیم زندہ کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے فرمایا گھر گھر تعلیم زندہ ہونے کی جو محنت ہے، پہلی محنت یہ ہے کہ جس سے تم بات کرو جی، جس سے تم بات کرو انفرادی دعوت میں یا دعوت تعلیم استقبال میں، جس سے تم بات کرو، سمجھے نہیں، آخر میں ان سے یہ کہو تمہارے اوپر تمہارے گھر کی مستورات کی بھی ذمہ داری تمہارے اوپر میں ہے، ان کے دینداری کی ذمہ داری بھی تمہارے اندر اوپر ہے، سمجھے نہیں، ورنہ ایک عورت 4 مردوں کو کھینچ کر دوزخ میں لے جائے گی۔ اور گھر کے اندر میں دین آنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں تعلیم شروع کرو۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ایک محنت یہ ہے فرمایا، دوسری محنت یہ فرمائی آپ کے ہفتے واری جو تعلیمیں ہیں، ان تعلیم کے ذریعے سے گشت کر کر عورتوں کو بلا کر ان کے اندر میں جو جذبے بھرے جانے ہیں، اس کے اندر میں ایک ہی بات یہ ہے کہ آنے والی ساری عورتوں کے گھروں کے اندر میں تعلیم زندہ ہونا۔ اس کے لیے ہفتے واری تعلیم میں 2 چیزیں اہتمام سے فرماتے ہیں، ہفتے واری تعلیم میں 2 چیزیں اہتمام سے فرماتے ہیں۔ تو ہفتے واری تعلیم کے اندر 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز، جن بہنوں نے گزشتہ ارادہ کیا تھا اپنے گھروں میں تعلیم شروع کرنے کا، الحمدللہ شروع ہو گئی ہوگی، نہیں ہوئی، وہ ہمارے گھر والے کتاب لائے نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر والوں سے پیسے لے کر ہم کو دے دیجئے، ہم اپنے محرم سے کتاب منگا کر آپ کو دیں گے، نہیں۔ دوسرا، جن بہنوں نے ابھی تک ارادہ نہیں کیا وہ ارادہ کر لیں کہ اپنے گھر میں ایسے وقت میں جبکہ گھر کے سارے افراد جمع ہوتے ہو اس وقت اہتمام سے تعلیم کریں گے، جی نہیں۔ گھر گھر تعلیم زندہ ہونے کی یہ دوسری محنت ہے، گھر گھر تعلیم زندہ ہونے کی، ہفتے واری تعلیم کے ذریعے سے مذکورات کو بلا کر ان میں یہ جذبہ ذہن بنایا جائے گا، گھر کی تعلیم کی اہمیت ان کو بتائی جائے گی، ہر آنے والی عورت ہفتے واری تعلیم سے یہ جذبہ لے کر جائے کہ اب میں گھر کے اندر میں پابندی کے ساتھ تعلیم کا اہتمام کروں گی۔ تیسری بات فرمایا کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر میں جمجھے نہیں، سیروزہ میں، چھلے میں جن کو لے کر جاوے، سمجھے نہیں، اور 3 دن کی واپسی کے اوپر میں جب ہم ان سے سارے ارادے کرائے کہ سمجھے نہیں 4 مہینے کا ارادہ کراتے ہیں، 3 دن میں کتنا فائدہ ہوا، انشاءاللہ نیت کریے پھر 4 مہینے میں کتنا فائدہ ہوگا، وہیں پر فرمایا کہ جتنے ساتھی ہمارے ساتھ نئے آئے ہیں ان کو ترغیب دے کر کتابیں دلا کر ان کے گھر میں تعلیم شروع کرانا۔ اگر ہم اپنی مسجد سے 2 جماعتیں نکال رہے ہیں اور 5 نئے ساتھیوں کو لے کے جا رہے ہیں، 5 اور 5 10،
ان 10 پر جہاں ساری باتیں کہنی ہیں 4 مہینے کی، چلے کی، مقامی کام کی، وہیں پر ان 10 آدمیوں کو ایسا ذہن بنانا کہ یہ 10 ساتھی جا کر اپنے گھر میں تعلیم شروع کر دیں. سمجھے نہیں؟ ہر مہینہ 10 گھروں میں تعلیم شروع ہوگی تو سال میں کتنے گھر ہو جائیں گے جناب علی؟ بولو نا. تو جو 3 دن قربانی دے سکتا ہے، 3 دن میں ذہن بنا کر ہم اس کے گھر میں تعلیم شروع نہیں کرا سکتے؟ بولو نا. کرا سکتے ہیں. تو اس سلسلے کے اندر میں گھر گھر تعلیم زندہ ہونے کے لیے ہمارے بڑے یہ بات فرماتے ہیں کہ جہاں بات کرو وہاں پر یہ بات بھی کرو کہ تمہاری عورتوں کو دیندار بنانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے. سمجھے نہیں؟ اور آسان راستہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں تعلیم شروع کرو. سمجھے نہیں؟ اور ہفتے والی تعلیم کے ذریعے سے گھر گھر میں تعلیم زندہ ہونی چاہیے. سمجھے نہیں؟ اور تیسری بات دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں ہم جن کو لے کے جائے 3 دن کے لیے کم و بیش اوقات کے لیے، ان کا ذہن اتنا بنا دے کہ وہ جانے کے بعد اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر دے. تو انشاءاللہ تعالی ایک محنت یہ ہے کہ گھر گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا انشاءاللہ کریں گے. دوسری بات فرما رہے ہیں عورتوں میں دین زندہ ہونے کے لیے ہفتے والی تعلیم ہے. کیا ہے؟ ہفتے والی تعلیم ہے. یوں فرماتے ہیں کہ دیکھو عورتوں کے اندر میں طلبنی ہے، عورتوں کے اندر میں طلبنی ہے. مرد حضرات گشتے کر کے فکر کے ساتھ میں عورتوں کو وہاں جمع کرو اور جتنی عورتیں آ جاوے ان عورتوں کے اندر میں جذبہ بھرنا ہے. سمجھے نہیں؟ کہ اب ہم اپنے گھر میں جا کر تعلیم شروع کریں گے، گھر میں اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، نبی کی عظمت کو بیان کریں گے، نبی کی سنتوں میں کامیابی کو بیان کریں گے. جی نماز کا ماحول بنائیں گے، قرآن کا ماحول بنائیں گے، تسبیح کا ماحول بنائیں گے. اپنے گھر کے مردوں کو مقامی مسجد وار جماعت کی محنت میں جوڑیں گے، اپنے گھر کے افراد کو راہ خدا میں نکالیں گے. یہ سارے جذبے ہفتے والی تعلیم میں لا کر بھرنا ہے. یہاں سے تعلیم سے اٹھ کر جانے والی خاتون یہ سارے جذبے لے کر جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ فکر نہیں ہے. فکر پیدا کرنے کے لیے ہفتے والی تعلیم کے اندر میں لایا جا رہا ہے. دوستو بزرگوں ہفتے والی تعلیم بہت اہم چیز ہے. اور یہ دوسری محنت ہے جی عورتوں کے اندر میں دین آنے کی. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں یوں فرماتے ہیں کہ ایک دن پہلے کم سے کم مشورہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مشورہ ہو. اس کے اندر میں دوستوں بزرگوں پہلے تو ہمارے پاس کتاب میں شرائط والی مستورات کے محرم کے نام ہونی چاہیے. کتنی مستورات ہمارے پاس تعلیم کرنے والی ہے شرائط والی، کتنی مستورات 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والی ہے. یہ ہماری کتاب کے اندر میں ان کے محرم کے نام ہونی چاہیے. اور خاص طور جس وقت ہم ہفتے والی تعلیم کے مشورے کے لیے بیٹھے تو پورے ساتھیوں کے درمیان میں محرم کے نام سنانا چاہیے تاکہ رائے لی جاوے تو ان کو پتہ چلے ہمارے پاس میں شرائط والی مستورات کتنی ہے. اس میں یہ بھی واضح کرے گزشتہ ہفتے میں عبداللہ صاحب شبیر صاحب کی تعلیم مذاکرہ ہوا تھا، اب اس کو چھوڑ کر بھائی باقی ساتھی ہمارے رائے دے اس میں سے، تو ان کو معلوم ہوگا تو بولو رائے دیں گے، نہیں معلوم ہوگا تو کس کی بھی دے دیں گے، ان کی رکھ دو ان کی رکھ دو. سمجھ گئے نہیں؟ تو اس سلسلے کے اندر میں ہماری اپنی ڈائری میں شرائط والی مستورات، بولو شرائط والی مستورات ہونی چاہیے. کیا شرائط والی؟ 3 مرتبے سے روزہ لگا لیے، 1 مرتبے عشرہ لگا لیے، شرائط والی مستورات ہو گئی. بولو کیا ہوگی؟ سمجھے نہیں؟ تعلیم کر سکتی ہے اور 6 صفات کا مذاکرہ کر سکتی ہے. عشرہ تو شادی شدہ ہی لگاتی، کنواری کا تو سوال ہی نہیں ہے جس کی وضاحت کے واسطے. سمجھ گئے نہیں؟ تو بھائی اس سلسلے کے اندر میں یہ ہمارے پاس میں نام ہو ڈائری میں، اور اس کو خاص طور پہ ہفتے واری مشورہ مستورات کا ہوتے وقت میں اس کو پڑھا جائے تاکہ سب ساتھی سمجھ جاوے. سمجھے نہیں؟ اب رائے دی جائے تو ساتھی رائے دیں گے. سب سے پہلی بنیادی چیز گشت طے کرنی ہے. گشت عورتیں نہیں کرے گی، بچے نہیں کریں گے، بڑے حضرات گشت کریں گے. گشت طے کی جائے گی.
ہمارا کام سینہ با سینہ ہے، سمجھے نہیں؟ جو مجمع محنت سے جڑتا ہے وہ وزنی ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت لاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس مستورات کی تعلیم میں اہم چیز گشت ہے، اس لیے گشت بڑے حضرات کریں گے، گشت طے کریں گے۔ اور یوں فرمایا کہ دیکھو یہ جا کر گھر گھر جا کر گھر کے سرپرست کو بلا کر ان سے یوں کہیں گے ماشاءاللہ آج فلاں کے گھر میں مستورات کا اجتماع ہے، اس کی دعوت کے لیے ہم آئے ہیں، لہذا آپ ذرا سا گھر میں جا کر اگر آپ کی مستورات کام میں ہیں تو ان سے یہ کہیے کہ اہم بات کہنا ہے، ذرا کام روک دو، اور ان سے کہیے کہ دیکھو جماعت آ کر ہمارے گھر کے پاس کھڑی ہوئی ہے اور آج فلاں کے گھر میں عورتوں کا اجتماع ہے، اس کی دعوت لے کر آئے ہیں، لہذا تم جلدی اپنے کام جلدی پورے کر کر سب کی سب جو ہے مذکورات کی اجتماع کے اندر میں چلے جاؤ۔ سمجھے نہیں؟ تو دوستو بزرگوں عظمت کا پہلو ہے، سمجھے نہیں؟ بھائی گھر میں شادی ہے، سمجھے نہیں؟ رخا کیسا دیا جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ لے لو رخا لے لو، ہاں آنا شادی میں آ جاؤ، کیا بولو، سمجھے نہیں؟ ارے بولو، سمجھے نہیں؟ کیسا دیا جاتا ہے؟ دیکھو ہمارے پاس بھی پہلا کام ہے شادی کا، آپ کی تشریف آوری ضروری ہے، ہاں انتظار رہے گا، بڑی مسرت ہوگی، ہمارے اس نکاح کے اندر بھی آپ شریک ہوں گے، ضرور آنا۔ دیکھو اس لیے ہم حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں، کتنے باتیں کرتے، اس کے بعد چوٹ لگتی ہے، گھر میں بولتے نہیں بہت اس سے بیچارے اصرار کر کے کتنا یہ کر کے انہوں رخا دے کے گئے، نہیں 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 ہم کو جانا چاہیے، سمجھے نہیں؟ ایک معمولی شادی کے واسطے عاجزی، ان کے ساری مسرت، سارے باتیں ان سے کرتے ہیں، تب کہیں جا کے چوٹ لگتی ہے تو وہ دعوت میں آتے ہیں، ہے نا؟ رکھے پن کے ساتھ میں کوئی رخا دے دے، سمجھے نہیں؟ رخا دیتے خود ہی صورت دیکھا جی وہ آدمی کی کہ آ جاتے وہ دعوت کے اندر میں ہے۔ تو یوں فرمایا نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، سمجھے نہیں؟ اس کے لیے گشت جو ہے وہ ایک عظمت کی چیز ہے، ہم گھر گھر جا کر سرپرست کو بلا کر ان کو دعوت دیں گے عاجزی کے ساتھ میں، تو اس کا اثر پڑے گا۔ تو ایک کام یہ ہے ہی نہیں بھائی؟ دوسرا کام ہمارے بڑے فرماتے ہیں تعلیم طے کرو، 6 صفات کا مذاکرہ طے کرو، استقبال طے کرو، تشکیل طے کرو۔ تشکیل میں بھی یہ بات کہہ دو بھائی ایک کی تو ہم مشورے سے طے کر رہے لیکن مجمع بڑھ جائے گا، سمجھے نہیں؟ حلقے لگا کر تشکیل ہوگی، کیا ہوگی بولو؟ تاکہ آواز بڑھے نہیں اور باہر غیر محرم تک جائے نہیں۔ ایسے ہی تعلیم ایک کی طے ہو رہی ہے لیکن عورتیں بڑھ جائے گی تو حلقے لگا کر، سمجھے نہیں؟ تعلیمی حلقے بڑھا دیے جائیں گے، سمجھے نہیں؟ یہ بات واضح ہونا چاہیے، نہیں تو سب بیٹھی رہتی ہے اور جس کے ذمہ تشکیل طے ہے وہی نام لکھ رہی ہے، کھڑنا تو ہے نہیں، بیٹھے بیٹھے تشکیل کرنا ہے، تو اس لیے زیادہ عورتیں ہوگی تو آواز پہنچے گی نہیں، تو آواز کو اونچی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر میں یہ بات بھی ہونی چاہیے، اگر مستورات بڑھ گئی، 10 تھی 12 تھی لیکن 40-50 آ گئی تو اس کے لیے حلقے بنائیں گے، ذمہ دار مستورات حلقے بنا کر اپنا تشکیلی کام پورا کریں گے، ہے جی نہیں؟ اب بھائی دوستو بزرگوں اس سلسلے کے اندر میں آپ نے گشت طے کی ہے، انشاءاللہ تعلیم طے کی، 6 صفات کا مذاکرہ طے کر دیا، سمجھے نہیں؟ اب یوں فرمایا دیکھو دوسرے دن پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کو طے کرو ان کے محرم سے یہ کہہ دو کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے گھر والے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تعلیم کی جو بھی ہے تو وقت سے پہلے اطلاع ہونا چاہیے ذمہ داروں کو، تاکہ دوسروں کو طے کیا جائے، بولو دوسروں کو طے کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے، سمجھے نہیں؟ اور دوستو بزرگوں دوسرے دن کارگزاری اس کی ہونی چاہیے پوری مسجد وار جماعت کے اندر میں، سمجھے نہیں؟ کیا جن کو طے کیا گیا، سمجھے نہیں؟ وہ وہاں نہیں پہنچے، اطلاع بھی نہیں دیے، عورتیں جمع ہو گئی، بولو کیا ہو گئی؟ عورتیں جمع ہو گئی۔ اب جب تعلیم والا عمل شروع نہیں ہوا باتیں شروع ہو گئی، کیا ہے بہت دن ہو گئے دکھ رہے نہیں خالہ میں ذرا سا پریشان، اے کیا پریشانی ہے جی؟ نہیں وہی ہماری ساس کا قصہ ہے، وہ ہماری ننند تو شیطان ہے، بولے غیبت شروع ہو گئی۔ فرمایا اس کا وبال پوری مسجد وار جماعت پہ ہوگا۔ تو دوستو بزرگوں اگر کارگزاری نہیں ہوگی، سمجھے نہیں؟ اور یہ بات پہلے سے نہیں کہی جائے گی، جن کے ذمے جو کام دیا گیا ہے بھائی دیکھو کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے تو ذمہ داروں کو پہلے سے اطلاع ہونا چاہیے،
تاکہ دوسروں کو طے کیا جاوے، ہے نہیں، ایک کام ہے، ذمہ داری ہے، سمجھے نہیں۔ اور دوستو بزرگوں یوں فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جب دوسرے دن پوری مسجد وار جماعت بیٹھے گی، بیٹھ کر جائزہ ہوگا، بھائی آپ حضرات کے ذمے گشت طے تھی، کیا ہوا؟ الحمدللہ جتنے مکانات مشورے سے طے ہوئے تھے الحمدللہ ہم وہاں سمجھے نہیں گشت کر کر دعوت دی جائیں، بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی عبداللہ صاحب آپ کے گھر میں تعلیم طے تھی، کیا بھائی وہاں پہنچ گئے وقت پہ؟ الحمدللہ صاحب ہمارے گھر میں وقت پہ پہنچ کر تعلیم شروع کر دی، بہت اچھے ماشاءاللہ سے، سمجھے نہیں۔ ابھی 6 صفات کا مذاکرہ آپ کے ذمے تھا، آپ کے گھر والوں کے، کیا ہوا؟ الحمدللہ صاحب پہنچ گئے وہ، ماشاءاللہ مذاکرہ ہوا، سمجھے نہیں۔ جائزے کے ذریعے سے دوستو بزرگوں ہفتے واری تعلیم کی گرپ رہے گی، جو چیز مشورے سے طے کی گئی وہ چیز خوابوں میں آئے گی، اور آپ کو دوستو بزرگوں یہ چیز سمجھ گئے سامنے رہے گی کہ الحمدللہ شروع کرنا اصل نہیں ہے، اس کو نبھانا اصل ہے، اس کو چلانا اصل ہے۔ شروع کرنے کے واسطے جذبے میں بہت سے جذبے والے بول دیتے یہاں شروع کر دو، یہاں شروع کر دو، ہمارے بڑے فرماتے ویسا نہیں، شروع کرنے سے پہلے مسجد والے شروع نہیں کر سکتے، بولو مسجد والے شروع نہیں کر سکتے، مسجد والے سمجھے نا مردانہ بیان بھی نہیں رکھ سکتے، حلقے میں لانا ہوگا، بولو کیا لانا ہوگا؟ حلقے میں لانا ہوگا، اور کوئی مسجد والے اپنی مرضی سے ہفتے والی تعلیم شروع نہیں کر سکتے، اس کو لانا پڑے گا ذمہ داروں کے سامنے، ذمہ دار دیکھیں گے، سوچیں گے، فکر کریں گے، شرائط دیکھیں گے، یہاں کتنی مذکورات ہے تعلیم والی، 6 صفات کا مذاکرہ والی، ساری چیزیں دیکھ کر ان کو سمجھ میں آئے گا تو وہ کیا کریں گے؟ بولو وہ طے کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ تو میں اس سلسلے کے اندر میں دوستوں بزرگوں یوں فرماتے ہیں کہ ہفتے واری تعلیم کو نبھانا اصل چیز ہے، 1 دن 2 دن کا کام نہیں ہے نا، مستقل کام ہے، مستقل نگرانی ہے اس کی۔ اب اس سلسلے میں الحمدللہ جائزہ ہو گیا، سمجھے نہیں، اور دعا پڑھ دیے، کیا پڑھ دیے صاحب؟ مجلس کی دعا پڑھ دی۔ عورتوں کو تو دعا کرنا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے کیا تمہارے پاس؟ نہیں، دعا کرنا نہیں ہے، کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ ہی بحمدہ، سمجھے نہیں۔ اب جناب عالی یہ ہماری عورتیں، سمجھے نہیں، ان عورتوں سے ملنا، کس سے ملنا؟ ان عورتوں سے ملنا، ماشاءاللہ السلام علیکم، خیریت سے ہے؟ ماشاءاللہ آپ بڑی فکر کے ساتھ میں آ رہے ہیں، ماشاءاللہ کب سے آ رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فلاں ہے، ماشاءاللہ میں 2 مہینے سے یہاں تعلیم میں آ رہا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کا فضل ہے جب سے میں یہاں تعلیم میں اجتماع میں آ رہی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتی تھی، نماز شروع کر دی، اور میرے بچوں کو بھی میں لے کر نماز پڑھ رہی ہوں، بچوں کو مسجد میں بھیج رہی ہوں، اللہ کے فضل سے ایک بچے کو میں 3 دن کے لیے جماعت پہ بھی بھیجی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کی سطح دیکھنا اور آگے کی سطح بتانا، ان کو کیا بتانا؟ بولو آگے کی سطح بتانا کہ اب آگے ان کے پاس میں دین کے اعتبار سے کون سی چیز ان کو فکر میں دلانے کی ہے۔ اس طریقے سے ساری ذمہ دار عورتیں جائزہ لے گی، لینے کے بعد میں دوستوں بزرگوں دوسرے دن کی جائزے کے اندر میں یہ سنائیں گے، سمجھے نہیں، کتنی عورتیں آئی تھی، آنے والی عورتوں میں سے کتنی عورتوں کے گھروں میں تعلیم زندہ ہو گئی، نماز زندہ ہو گئی، قرآن زندہ ہو گئی، تسبیح زندہ ہو گئی، سنتیں زندہ ہو رہی ہے، ان کے گھر سے مرد مسجد وار جماعت میں جڑ رہے ہیں، ان کے گھر سے مرد اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ فرمایا ہفتے واری تعلیم کے ذریعے سے، ہفتے واری تعلیم کے ذریعے سے آنے والی عورتوں کے گھروں میں تعلیم، نماز، قرآن، تسبیح، سنتیں، پردہ، سادگی، اس گھر سے اللہ کے راستے میں نکلنا اور اس گھر سے لوگوں کا مسجد وار جماعت پہ جڑنا، اگر یہ کام نہیں ہو رہا ہے آنے والی عورتوں کے گھروں میں تو ایک رسم ہے جو ہو رہی ہے، ایک رسم ہے، بولو ایک رسم ہے جو ہو رہی ہے۔ ہفتے واری تعلیم کے ذریعے سے ہر گھر میں نورانی اعمال زندہ ہونا ہے۔ ہاں ہم بولے کہ صاحب ہمارے پاس 10 جگہ ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے، بڑے فرمارے کام یہ نہیں ہے، فرمایا ہمارے یہاں کام یہ ہے کہ آنے والی ہفتے والی تعلیم میں مذکورات کے گھروں میں تعلیم زندہ ہو گئی، نماز زندہ ہو گئی، قرآن زندہ ہو گیا، سنتیں زندہ ہو رہی، اس گھر سے لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے، یہ ہے کام ہونا۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ یہ ہے کام ہونا۔ تو اس سلسلے کے اندر میں میرے دوستوں بزرگوں ہفتے والی جو تعلیم ہے بہت اہم ہے، عورتوں میں دین آنے کے لیے یہ محنت ہے، دوسری محنت،
سمجھے نہیں، اس کو پوری فکر کے ساتھ میں کرنی چاہیے۔ اور فرما ہماری جو مستورات ہے وہ آنے والی مستورات کا دل ایسا جیتے، ایسا محبت سے ملے، ساری عورتیں اپنے پاس جا کر تذکرہ کرے کیا محبت کی عورتیں ہیں، کتنا محبت سے ملتے، کیسا پیار سے مصافحہ کرتے، کب آتا ہفتہ سمجھے نہیں ہم جائے تعلیم میں اور ان مبارک عورتوں سے ملے۔ محبت کا بھوکے ہیں آج، بھائیوں میں محبت نہیں، گھر کے اندر میں محبت نہیں۔ دوستوں بزرگوں، یہ بھوکے لوگ جب محبت کو دیکھتے ہیں، ہمدردی کو دیکھتے ہیں تو دوستوں، میرے دوستوں بزرگوں، فدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں سب سے زیادہ کمال فرمایا کہ ہماری مستورات کا ہے۔ جتنا ہماری مستورات اس سے ملے گی، محبت کرے گی، ان کے دلوں کو جیتے گی، سمجھے نہیں، تو محترم دوستوں بزرگوں ہم گشت کریں گے، گشت کر کے مستورات کو جوڑیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا، انہوں خالی یاد دہانی کریں گے، آج اجتماع ہے، آپ آنا ہے، ہاں ساتھ میں آپ کو لے کے بھی آنا ہے، ضرور آؤں گی، ضرور آؤں گی، ہیں کیسے نہیں آتے، سمجھے نہیں، آپ بولے تو ہم جان بھی دے دیتے، آپ کیا دے دیتے، بولو کب دیں گے جان؟ جب دلوں کو جیتا جائے گا۔ یہ محبتیں دو آنے والی عورتوں کو، سمجھے نہیں۔ اس سلسلے کے اندر میں میرے دوستوں بزرگوں یہ ایک دوسری محنت ہے، سمجھے نہیں، دوسری محنت ہے کہ عورتوں میں دین آنے کے لیے، عورتوں میں دین زندہ ہونے کے لیے ہفتے واری تعلیم، سمجھے نہیں، پہلے درجے کے اندر میں آنے والی ساری گھروں کے اندر میں تعلیم زندہ ہو جانا چاہیے، اور دوسرے درجے کے اندر میں یہ نورانی اعمال ہے۔ اس لیے فرماتے ہفتے واری تعلیم کے اندر میں ہماری جو مستورات ہے 2 تشکیلیں تو لازم کرے گی، ہاں جی نہیں، ہر ہفتہ تو تشکیل ہوگی نہیں، ہر ہفتہ بولو 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 بولے تو سمجھے نہیں، عورتیں ہر ہفتہ کیا بولے گی بھائی، سمجھے، وہ تو موقع دیکھ کے تشکیل کریں گے، سہروزہ کی ہو، جماعت جاری ہو، جو بھی تقاضا آئے گا مردوں کے ذریعے سے، سمجھ گئے نا، وہ کریں گے، لیکن 2 باتیں لازم کریں گے، کیا کریں گے بولو؟ ایک گھر گھر کی تعلیم کی بات، سمجھے نہیں، جیسے کہا گیا محبت پیار سے، سمجھے نہیں، کہ جن مستورات نے نام لکھائے تھے گزشتہ کیا وہ شروع ہو گئی؟ نہیں ہوئی، ہمارے گھر میں لائے نہیں کتاب وغیرہ، کوئی بات نہیں، محبت سے، سمجھے نہیں، کام محبت کا ہے نا، ہے نہیں، ارے پھر نام لکھائے نا، نہیں شروع کرے ابھی، یہ تو چلتا ہی نہیں سامنے، کوئی بات نہیں، سمجھے نہیں، آپ اپنے شوہر سے پیسے لے کے ہم کو دو، ہم اپنے محرم سے کتاب منگا کے آپ کو دے دیں گے، ہے ہی نہیں کیا؟ اور جو عورتیں ابھی تک نام نہیں لکھائی وہ نام لکھائے، کیا لکھائے؟ نام لکھائے، سمجھے نہیں۔ تو دوستو بزرگوں ایک کام، دوسرا ان عورتوں کو گھر کے نورانی اعمال سمجھانا، کیا سمجھانا؟ سمجھے، جتنی بہنیں آئی ہوئی ہے طے کرو انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر روزانہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت کے تذکرے، نبی کی عظمت، نبی کی سنت میں کامیابی کے تذکرے ہم ضرور اپنے گھر کے اندر میں کریں گے۔ کون کون کریں گے بہن بتاؤ، سمجھے نہیں، یہ مذکورات سے سمجھے نہیں کہنا ہے، فرمایا جب تک کہ گھروں میں اللہ کی بڑائی، اس کی قدرت کے تذکرے، نبی کی عظمت، نبی کی سنت میں کامیابی کے مذاکرے نہیں ہوں گے، اس وقت تک گھر کے افراد کا نہ ایمان بڑھے گا، نہ نبی کی عظمت آئے گی، نہ سنتیں آئیں گی۔ کسی چیز کو وجود میں لانا ہو، حضرت عمر اللہ تو فرماتے کسی چیز کو وجود میں لانا ہو، فرمایا اس کا تذکرہ شروع کر دو، وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ کسی چیز کے وجود کو ختم کرنا ہو تو اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو۔ آج دوستو گھروں میں خدا کی قدرت کے تذکرے، نبی کی عظمت کے تذکرے ختم ہو گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نبی کون ہے نہیں معلوم ہے۔ ان سے کہو اپنے گھر کے اندر میں کسی کی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، تم انشاءاللہ گھر کی بچیوں کو، بوڑھیوں کو لے کر اول وقت نماز پڑھو گی، اور اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو مسجد میں بھیج کر باجماعت نماز پڑھاؤ گے۔ کریں گے خالہ جان، کریں گے پھوپھو جان، سمجھ گئے نہیں؟ ہاں، پورے گھر کی قرآن کی تلاوت کی نگرانی ہونا ہے، تلاوت کسی کی نہیں چھوٹے، سمجھے نہیں؟ اگر نہیں آتا ہو تو قرآن سیکھنا ہے، نہیں آتا ہو تو قرآن سیکھنا، اس کی فکر آپ کو کرنی ہے یہ نہیں؟ 3 تسبیحات پورے گھر کے ہونا چاہیے، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، سمجھے نہیں؟ گھر میں نبی کی سنتیں زندہ کرو، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرو، اپنے مردوں کو مسجد وار جماعت میں جوڑو،
اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں نکالو. یہ باتیں ہر ہفتہ ہوگی. بولو کیا ہوگی؟ ہاں، تاکہ یہ عورتیں آنے والی یہ سارے جذبے لے کر جائے. اب ہمارے گھر میں اللہ کی بڑائی ہوگی، نبی کی عظمت بیان کریں گے، نبی کی سنتوں میں کامیابی کا تذکرہ کریں گے، نماز کا ماحول بنائیں گے، قرآن کا ماحول بنائیں گے. سمجھے نہیں؟ اس کے لیے دوستوں بزرگوں نورانی اعمال. بولو کیا ہے؟ سمجھے نہیں؟ گھروں میں نورانی اعمال نہیں ہونے کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ مصیبتیں آ رہی ہے. فرمایا جب مصیبتیں آتی ہے پریشان ہو کر جاتی ہے خالہ کے پاس، پھپھو کے پاس، خالہ جان ہم بہت پریشان ہیں، مصیبتیں ہمارے گھر میں گھس گئی. ہے جی؟ مصیبتیں گھس گئی نے گھسا دیے جی. گھر میں اللہ کی بڑائی ختم کر کر، نماز کا ماحول ختم کر کے، قرآن کا ماحول ختم کر کے، سنتوں کا ماحول ختم کر کے مصیبتیں گھس گئی ہے، گھسا دیے. گھس گئی، نکلے گی نہیں مصیبتیں جب تک کہ اپنے گھر میں یہ نورانی آواز زندہ نہیں کرو گے. تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہمارا ہفتے واری تعلیم سمجھے نہیں پوری فکر کے ساتھ میں کرنی ہے. اور ہفتے واری تعلیم کی ذمہ داری دوستوں بزرگوں مسجدوار جماعت کی ہے. سمجھے نہیں؟ عورتوں کے حوالے نہیں ہے. تھا عورتوں کے حوالے. سمجھے نہیں؟ اب تو کام پورا کا پورا ہمارے بڑوں نے مردوں کے ذمے کر رکھا ہے. کوئی کام عورت اپنی طرف سے کر نہیں سکتی. سمجھے نہیں؟ کوئی عورتوں میں ذمہ دار نہیں. سمجھے نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے شوہر مردوں میں امیر ذمہ دار ہے اور ہم بولو نا ہرگز نہیں. سمجھے نہیں؟ سمجھے نہیں؟ مردوں میں سے رہیں گے امیر. سمجھے نہیں؟ ہاں یہ بات بڑے فرماتے ہیں کہ دیکھو جتنے نبی خدا نے بنائے ہیں وہ سب مردوں میں سے بنائے. نبی رسول جتنے بنائے وہ کس میں سے بنائے؟ مردوں میں سے بنائے. عورتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا. لیکن فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کی عورتوں کو نبیوں والا کام عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ جو کام نبی کیا کرتے تھے یہ اس امت کی عورتیں بھی کریں گے. ہاں. اور دوسری بات فرمایا دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ بھائی 3 لائن کی محنت میں ایک انشاءاللہ بولو گھر گھر تعلیم زندہ کرنا ہے محنت کرتے. دوسرا ہفتے واری تعلیم ہے جس کے ذریعے سے عورتوں میں دین آئے گا اور عورتوں میں دین زندہ ہوگا. اور ہفتے واری تعلیم پورے اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر جس کا مختصر تذکرہ میں تمہارے سامنے کرا پوری فکر کے ساتھ میں اس کو ہمیں کرنا ہے. تیسری بات ہمارے بڑے فرماتے ہر مرد کو اپنے گھر والوں کے ساتھ راہ خدا میں نکالنا. کیا کرنا؟ راہ خدا میں بولو نکالنا. جیسے بڑوں نے عادت ڈالنے کے لیے یہ بات کہی ہے سمجھے نہیں کہ 3 مہینے میں 1 مرتبہ بولو 2 مہینے تو مردانہ جماعت کے ساتھ جاؤ اور تیسرے مہینے میں اپنی مستورات کے ساتھ. یہ تو صرف عادت ڈالنے کے لیے ہے. سمجھے نہیں؟ کیوں بھائی بڑے یوں فرماتے صاحب ہم 3 سال میں چلا لگا کر آ گئے پھر جا سکتے کیا بول کے پوچھے. ارے اس کام کو زکات کا درجہ مت دو. کون سا درجہ مت دو؟ آ رہی بات سمجھ میں آ رہی؟ زکات کب دیتے؟ زکات کا درجہ مت دو. یہ تو ترتیب بتائی کم سے کم 3 سال میں 1 مرتبہ آپ کا بولو ورنہ تقاضے کے اعتبار سے ہر سال بھی طے ہو جائیں گے بشرطے کہ تقاضا ہو. کیا ہو؟ تقاضا ہے. چلے والی مستورات کا جوڑا نہیں ہے. جماعت تیار ہے. سمجھے نہیں؟ ابھی جا کر 1 ہی سال ہو رہا تقاضا ہے تو جا سکتے ہیں. سروزہ لگا کر آ گئے ابھی 1 مہینہ ہوا لیکن تقاضا ہے جماعت بن گئی ہے اس کے اندر پرانا جوڑا چاہیے پھر جا سکتے ہیں. سمجھے نہیں؟ کام کو زکات کا درجہ مت دو. سمجھے نہیں؟ کام تو بھائی تقاضے کا ہے. اور یہی بات ہمارے بڑے فرمارے ترتیب پہ آؤ گے تو آگے کا کام کیا ہے؟ آگے کا کام تقاضے ہے. کیا ہے بولو؟ ہاں. تو اس کے لیے فرمایا کہ عورتوں میں امت کا غم پیدا ہونے کے لیے عورتوں کے اندر میں امت کا درد پیدا ہونے کے لیے اس وقت تک کہ نہیں ہوگا جب تک کہ ان کو لے کر اللہ کے راستے میں نہیں جاؤ گے. فرمایا جیسے تم نکلے امت کا غم آیا امت کا درد آیا امت کی فکر آئی ایسے ہی مستورات کو بھی تم لے کر نکلو گے ان کے اندر میں بھی امت کا درد پیدا ہوگا. ہے نہیں؟ ایک واقعہ سناتے ہیں. ایک بہت بڑے مالدار سمجھے گئے وہ اللہ کے راستے میں نکلے. اللہ کے راستے میں نکلے 4 مہینے لگایا واپس آئے ماشاءاللہ سے گھر گئے. گھر جانے کے بعد سارے گھر والوں کو جوڑا ہے نا. جوڑ کے کہا روزانہ تعلیم ہوگی
قرآن کی تلاوت ہوگی، تسبیحات پورے ہوں گے، سمجھے نہیں؟ نصیحت کر دی، کیا کر دی؟ نصیحت کر دی، لیکن کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں. غصہ آ گیا. کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا، سمجھے نہیں؟ کم بختو بہت مالدار تھے. کیا تھے؟ بہت بڑے مالدار تھے. کم بختو نماز کے نہ روزے کے، قرآن کے نہ تسبیح کے، پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا تم کو. کیا کروں گا؟ پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا. فرمایا مرکز گئے نظام الدین مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں. حضرت میں گھر گیا، اپنے گھر کے سارے افراد کو جوڑا اور میں نے کہا کہ نماز کا اہتمام، تعلیم کا اہتمام ہونا، سب کی تلاوت ہونا، سب کی تسبیح ہونا. حضرت کوئی بات سنتا نہیں. میں نے کہہ دیا کب وقتو نماز کے نہ روزے کے، قرآن کے نہ تسبیح کے، پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا اپنی جائیداد پہ سے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چائے پیے آپ؟ سمجھے نہیں حضرت نہیں پی. بھائی چائے پلاؤ ان کو، چائے پلاؤ. ہے نہیں چائے پلائی، ہے نہیں. اور صبح بیان کے واسطے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تو فرمایا کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مرکز میں، ہماری بات سنتے ہیں اور سن کر 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. 4 مہینے کی قربانی کے بعد، مجاہدے کے بعد دین کی ایک سطح پر وہ پہنچ جاتے ہیں. دین کی ایک بولو سطح پہ پہنچ جاتے ہیں. گھر آتے ہیں، اپنے گھر والوں کو سطح پہ نہیں دیکھتے تو ایک تقریر کرتے ہیں. بولو کیا کرتے؟ ایک تقریر کرتے ہیں. اس کے بعد اگر اس سطح پہ نہیں آئے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ بھولا آدمی جو چیز اس کو 4 مہینے کی قربانی کے اوپر حاصل ہوئی، یہ چاہتا ہے کہ ایک تقریر سے اس کے گھر والوں کو حاصل ہو جاوے. کیوں بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے آ رہی. اس کے لیے بڑے فرماتے ہیں جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، ایسے ہی ہمارے گھر والوں کو لے کر اللہ کے راستے میں جانا ہے. اور یہ تیسری محنت ہے عورتوں کے اندر میں دین کے زندہ ہونے کی. امیر محترم کے پاس میں ایک ساتھی آئے، انہوں نے کہا امیر صاحب گھر میں بڑی پریشانی ہے، ذہن بناوا نہیں ہے. جی تو امیر صاحب نے فرمایا ان کو جماعت میں لے جاؤ بھائی، 3 دن اللہ کے راستے میں مستورات میں جاؤ. وہ گئے، لے کر جا کر آئے. کچھ دن کے بعد پھر امیر صاحب سے ملاقات ہوئی. سمجھے نہیں؟ امیر محترم نے پوچھا بھائی تمہارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ امیر صاحب آپ کے مشورے سے نقصان ہوا. بولے کیا ہوا؟ امیر صاحب بولے بھائی کیا نقصان؟ آپ بولے 3 دن مستورات میں لے کے جاؤ. میں امیر صاحب اس کو 3 دن مستورات میں لے گیا. جب سے 3 دن لگا کر آئی، میں جب گھر آتا ہوں تو پوچھتی ہے 3 چیلے میں کب جاؤ گے؟ اس کے لیے دوستو بزرگوں بڑے فرماتے ہیں عورتوں کو اپنے دین کا معاون بناؤ، مدد کرنے والا بناؤ. سمجھے نہیں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ جن نبیوں کا عورتوں نے ساتھ دیا اللہ نے اس سے بہت کام لیا. فرمایا جیسے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام، جن نبیوں کی عورتوں نے ساتھ دیا ان نبیوں سے بہت کام ہوا. فرمایا اور جن نبیوں کی عورتوں نے ساتھ نہیں دیا ان سے کام زیادہ نہیں ہوا. جیسے لوط علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے. اس لیے فرمایا عورتوں کو اپنا معاون بناؤ. کیا بناؤ؟ معاون بناؤ، ورنہ یہ آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا اور دونوں میں تضاد ہوگا. کیا ہوگا؟ تضاد ہوگا. تم گشتوں میں، سہروزہ میں، 4 مہینے میں جا کر تمہارا یقین مغیبات کا، آخرت کا بن رہا اور دنیا کی بے ثباتی کا بن رہا ہے. اور گھر میں کیونکہ تم نے ماحول بنایا نہیں اور ذہن بنایا نہیں، گھر میں آ گئے تو گھر کے اندر میں سارا چیزوں کا ماحول ہے. آپ گھر میں آ گئے، سمجھے نہیں؟ اب آ گئے، پھرتے رہو، نہ بیوی کا خیال، نہ بچے کا خیال. ان کو دیکھو کیسے ہو گئے. فرمایا یہ تضاد کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے گھر کا ذہن بنایا نہیں. ضروری ہے سمجھے نہیں اپنی عورتوں کو دین کا معاون بناؤ. فرمایا اور یوں فرماتے ہیں اگر تم ذہن نہیں بناؤ گے اور راہ خدا میں تم نکلو گے اور تمہاری بیوی کا ذہن نہیں بننے کی وجہ سے وہ رشتہ داروں میں اور اپنے مانوس لوگوں کے اندر میں تمہاری شکایت کرے گی. چھوڑتے چلے جاتے، نہ بیوی کا خیال نہ بچوں کا خیال. فرمایا کہ جب تمہاری عورت دوسروں کے سامنے شکایت کرے گی تو لوگوں کے اندر سے تمہارا وزن ختم ہو جائے گا. فرمایا
اس کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کا ذہن بنائے تاکہ وہ دین کے لیے معاون بنا دیں. سمجھے نہیں؟ فاطمہ سے کسی نے پوچھا، سمجھے نہیں، تم کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا کہ تم تمام جنت کی عورتوں کی سردانی بنا دی گئی؟ فرمایا ایک عمل، علی ہمیشہ اللہ کے راستے میں جاتے تھے اور میرے اوپر فاقے آتے اور میں صبر کرتی، کبھی علی کی شکایت نہیں کی. فرمایا سمجھے نہیں، اس پر اللہ نے مجھے مرتبہ عطا فرمایا. فرمایا یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے گھر کا ذہن بنائیں گے. فرمایا صحابہ کی جو عورتیں تھیں وہ 3 کام کرتی تھی. فرمایا کتنی؟ 3. ایک کام یہ کرتی تھی کہ مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجتی تھی. تمنا یہ ہوتی تھی اللہ کے راستے کی قیمت دل میں اتر گئی. اللہ کے راستے کی قیمت دل میں، جس گھر سے مرد راہ خدا میں جائیں گے ان عورتوں کو خدا کیا دیں گا وہ سینے میں اتر چکا تھا. اس لیے 6 سال کی بچی بھی باپ کے بستر پہ مرنے پر دروازے پہ کھڑے رہ کر روتی تھی. پوچھنے والے پوچھتے، سنے ہیں قصہ، کیوں رو رہے ہو؟ ابا کا انتقال ہوگا گزشتہ. سمجھے نہیں؟ ارے ہر ایک کو جانا ہے. نہیں، رونا تو اس پہ ہے کہ ابا کا انتقال بستر پہ ہوا. سمجھے نہیں؟ مدینے میں پھروں گی تو وہ لڑکیاں جن کے باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ مجھے تانا دے گی، ہمارے باپ تو بستر پہ لیٹے لیٹے مر گئے، ہمارے ابا تو اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گئے. کاش میرے ابا بھی اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جاتے تو میں قیامت کے دن شہید کی بیٹی کہہ کر پکاری جاتی. اللہ کے راستے کی قیمت. جی تو دوستو بزرگوں کہ ہر صحابیہ یہ چاہتی تھی میرے گھر کے سارے مرد اللہ کے راستے میں نکل جاویں. اور دوستو بزرگوں جتنے کارنامے ہیں اسلام کے خاطر مردوں نے کیے ہیں، جتنے کارنامے مردوں نے کیے ہیں، سمجھے نہیں، وہ سب کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. بولو کیا ہے؟ ہاں بولو. چاروں بیٹے شہید ہو گئے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ عورت کا. عمرو بن جبل لگڑے صحابی شہید ہو گئے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ بیوی کی شکل میں. سمجھ گئے نا؟ عورت کا ہاتھ ہے. سمجھے نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام بخاری کس نے بنایا؟ کس کا ہاتھ ہے؟ ان کی ماں کا ہاتھ ہے. سمجھے نہیں؟ اللہ نے عورتوں میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہے. فرمایا اس کے لیے فرمایا پہلا کام صحابہ کے عورتیں اپنے مردوں کو راہ خدا میں بھیجتی تھیں اور جب وہ چلے جاتے تو فرمایا گھر کی 4 دیواری کے اندر میں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی. یوں فرماتے ہیں ہمیشہ اللہ کے راستے میں رہتے صحابہ. کہاں رہتے بولو؟ جب واپس آتے تو مدینے میں قافلے ٹھہر جاتے اسلام قبول کر کے دین سیکھنے کے لیے. تو یہاں آتے تو ان کو دین سکھانے میں لگا دیا جاتا، بہت تھوڑا وقت ان کا گھروں میں لگتا. تو پھر یہ بچوں کی تربیت کون کرتے؟ ان کو مجاہد کون بناتے؟ مبلغ کون بناتے؟ فرمایا گھر کی 4 دیواری میں عورت بناتی. فرمایا اس کے لیے دوستو بزرگوں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کیا ہوں؟ میں جو کچھ ہوں ماحول کی پیداوار ہوں. فرمایا مجھے جو ملا ماحول سے ملا. مولانا الیاس صاحب کو کس نے مولانا الیاس بنایا؟ گھر کی عورتوں نے. ایک تو ان کے ننیال کا ماحول، ایک ان کے ددیال کا ماحول. پڑھیے کیا عورتیں تھی وہ. مولانا الیاس صاحب فرماتے 7 سال کے بعد میں جب اپنے ددیال میں آیا تو میں نے پہلے دن دیکھا رات کو تہجد کے وقت میرے پورے گھر کے لوگ اٹھے ہوئے ہیں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں. فجر کی نماز پڑھی، پھر اعمال میں چاش پڑھے، پھر اعمال میں ظہر پڑھ لیے. سمجھے نہیں؟ اور ظہر کی نماز کے بعد پھر اعمال میں لگ گئے اور بھوک نے مجھے پریشان کر دیا، میں رونا شروع کر دیا. اس خاندان میں مولانا الیاس صاحب فرماتے ہمارے خاندان میں سمجھے نہیں ایک تربیت یہ کرتے تھے کہ بچہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں مانگنا. تو ان کے خاندان میں بھوکا رہتا تھا، روتا تھا لیکن ہم بھی کھانا دے دو نہیں بولتا تھا. واہ رے واہ خاندان. یہی نہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سوال تو ہمارے پاس ہے نہیں سوائے اللہ کے. میں رونا شروع کر دیا. میرے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب، کون بولو؟ مولانا اسماعیل صاحب. اوہو. فرمایا پوچھا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ پیٹ میں درد ہے؟ میں اور رونا شروع کر دیا. ہے نہیں میرے والد صاحب نے حساب لگایا، تہجد پڑھے، فلاں غائب ہوئے، فجر پڑھے، اس کے بعد یہ عمل ہوا، اس کے بعد یہ عمل ہوا، ظہر پڑھے. سمجھے؟ اس کے بعد ارے تجھے روٹی دینا بھول گئے. کیا بھول گئے؟ بولو نا. روٹی دینا بھول گئے.
مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں ہمارے گھر کے مردوں عورتوں کو تہجد سے لے کے ظہر کے بعد تک کھانے کا خیال نہیں آتا تھا. ان بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے ہماری زندگی صرف کھانے میں، سونے میں، باتوں میں. دوستو بزرگوں عجیب. تو دوستو بزرگوں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کے فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم میں ان ماؤں کی گودوں میں پرورش پایا ہوں، ایسی گودیں مجھے کہاں ملیں گی. تو میرے دوستو بزرگوں اللہ نے عورتوں میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہے فرمایا. اس کے لیے عورتوں کو معاون بناؤ دین کا. معاون کب بنیں گے؟ جب ان کا ذہن بنائیں گے. سمجھے نہیں؟ اس اعتبار سے میرے دوستوں بزرگوں الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دعوت کے اس عظیم و کام کے اندر میں جوڑ دیا. یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. لاکھوں انسان ہے جی ہم سے زیادہ صلاحیت والے، ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ والے، ان میں سے خدا نے ہمارا انتخاب کیا، ان میں سے اللہ نے ہم کو چنا. کیا سرخاب کے پر لگ گئے ہم کو؟ نہیں جی، کرم ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا، اس نے ہمارا انتخاب کر دیا. اس کے لیے دوستو بزرگوں اللہ نے ہمیں اس کام میں جوڑ دیا اور ہمیں جوڑا اور ہماری مسکراہٹ کو خدا نے بھی اس کام کے لیے چنا. اس کے لیے میرے دوستو بزرگوں امت پیاسی ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے. سمجھے نہیں؟ اندرون کے تقاضے ہیں، بیرون کے تقاضے ہیں. ارے یوں فرمایا مولانا صاحب دامت برکاتہم نے، ارے پورے ہندوستان کی ہر مسجد سے جماعت بیرون چلے جائے پھر بھی عالمی تقاضے پورے نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے لیے دوستو بزرگوں مردوں کی جماعت، مسکرات کی جماعت، سمجھے نہیں؟ پہلے ہی عورتوں کی ترتیب کم ہے. کیا ہے بولو؟ 3 مہینے میں ایک بار، سال میں 3 سال میں ایک بار. تو دوستو بزرگوں اس ترتیب پر بھی ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ محنت کیسے ہوگی؟ بڑے پربارے ارے ترتیب سے نکل کر تقاضے پہ آؤ. دعوت کے کام کو زکات کا درجہ مت دو. یہ تو عادت ڈالنے کے لیے مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے ارے یہ تو بچوں والی ترتیب ہے. کیا ہے بولو؟ جیسے بچے کو چلو اسکول چلے جاؤ اور پھر آ جاؤ چھٹی، تم کو چاکلیٹ دیں گے، بسکٹ دیں گے. سمجھے نہیں؟ دھکے کے ساتھ بچہ چلتا ہے. تاجر کا بیٹا، تاجر اپنے بیٹے کو تجارت پہ لگانے کے لیے بیٹے بولتا روزانہ 2 گھنٹے بیٹھ جاؤ بیٹے، اس کے بعد چھٹی. لیکن فرمایا جس دن بچے کو ڈگری کی حقیقت کھل جاتی ہے، جس دن تاجر کے بچے کو تجارت کی حقیقت کھل جاتی ہے، ارے دنوں رات پڑھتا ہے. ماں باپ کہتے بیٹے سو جا، نہیں مجھے پڑھنا ہے پڑھنا ہے. کون جگا رہا ہے اس کو؟ فرمایا ڈگری کی حقیقت اندر میں اتر گئی. جو بچہ 2 گھنٹے بیٹھنے کے تیار کیے سارا دن بیٹھ رہا ہے. کیوں؟ سارے مسائل ابا اسی دکان سے حل کرتے ہیں. اسی طرح فرمایا چلا لگا لو چھٹی، 4 مہینے لگا لو چھٹی. یہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے، سمجھے نہیں؟ لیکن دعوت کا چسکا لگ جائے، چلا نہیں 4 مہینے نہیں جی پوری زندگی لگا دیں گے اس کام کے لیے. ہے نہیں؟ تو دوستو بزرگوں دعوت کا کام تو زندگی لگانے کا کام ہے. اس کے لیے دوستو اللہ نے ہمیں قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا. نبیوں والا کام، صحابہ والا کام، جس کے ساتھ فرشتے، جس کے ساتھ خدا کی مدد. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سمجھے نہیں دوستو یہ کام اتنا اونچا ہے جو اس راستے میں چلنے والوں کو مسکراتے ہوئے دیکھے گا اللہ اس کو بھی قیامت کے دن بخش دے گا. اس کے لیے دوستو بزرگوں ہم ایک نسبت پر یہاں جمع ہوئے اور جتنے ساتھی جمع ہو گئے ہیں ایک طے کرو پہلے کہ انشاءاللہ ہم ترتیب سے نکل کر تقاضوں پر آئیں گے انشاءاللہ. کون کون آئیں گے؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ کون کون آئیں گے؟ اب پہلا تقاضا یہ ہے اس وقت میں سارے ساتھی چھلنے والے جمع ہوئے ہیں. آگے کی منزل ہماری ہے. کوسی ہے بولو؟ 2 ماہ کی ہے. کھڑے ہو کر کھلے خرچ کے ساتھ میں نام لکھانا شروع کر دو گے. چلو جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. پرانے ساتھی ہے سوچو کرو نہ کو، کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو کے جلدی جلدی لکھانا شروع کرو. بھائی اس طرح بھی ساتھی کھڑ جاؤ نا. نام بولو، خرچ بولو، مہینہ بولو، 3 باتیں بولو. مسجد بھی بولو آپ کی، کون سی مسجد کون سی حلقہ ہے. بھائی سارے اٹھنا ہے.
بیٹھا نہیں تو اٹھائیں گے ہم آپ کو. آپ پرانے ساتھی ہے, کوئی رعایت نہیں ہے, سمجھے نہیں. کھڑے ہو جاؤ, جن کے چھلے لگ گئے اور بلایا گیا انہیں کو یہاں پر, کھڑے ہو جاؤ. سوچو نہ کو, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کھڑے ہو کے نام لکھا دو 2 ماہ کے لیے, کوئی بچنا ہی نہیں ہے اس کے اندر میں. جلدی جلدی لکھاؤ, کوئی چھٹنا نہیں. دیکھو بھائی ساتھی, پورا بولو نا, خرچ بولو, مہینہ بولو نا, خالی نام لکھانے سے کیا ہونا. اچھا یہ پورے آگے نام, ارے پورے آگے, ارے ماشاءاللہ, واہ 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 واہ. اب اس کے اندر میں جب بھی تقاضا آ جائے, سمجھے نہیں, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو حالات کو ٹھیک ٹھاک کرتے جاتے ہیں ان کے اعمال بنتے ہیں, جو حالات کو توڑ کر جاتے ہیں ان کا ایمان بنتا ہے. دوستو بزرگوں, اس سلسلے کے اندر میں ایسے عملے کی ضرورت ہے, جب بھی تقاضا آ جائے ہم تیار ہیں. دیکھو مہاراشٹر والوں نے بہت سال پہلے, سمجھے نہیں, اپنے پاس 45 آدمیوں کی فہرست بنا کر نظام الدین مرکز پہ حوالے کیا اور یوں کہا کہ یہ 45 آدمی ساری دنیا میں, سنو بھائی ساتھی سنو, ساری دنیا میں جس جگہ جس وقت چاہے, سمجھے نہیں, تیار ہے. کہا ہے تیار ہے. تو دوستوں بزرگوں فرمایا 40 آدمی اس کے لیے قبول کر لیے گئے نظام الدین کے اندر میں. عالمی تقاضے پر جس وقت بھی بلایا جائے گا حاضر ہو جائیں گے, اندرون کے لیے بیرون کے لیے. ہمت مردہ مدد خدا. امیر محترم فرماتے تھے ارے ایک آدمی کرنا صاحب ارادہ کیا 54 ملکوں کا سفر اللہ کرنے کی توفیق دے دیے. آدمی آگے بڑھتا ہے, خدا 54 ملکوں میں پھراتا ہے, اور آدمی نیت نہیں کرتا تو محلے کی گشت بھی نہیں کر سکتا. سمجھے نہیں. اس مجمع میں ایسے ساتھی کھڑے ہو جاؤ, جس وقت میں تقاضا آ جائے لبیک, تیار ہے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کھڑے ہو جاؤ, چلو بھائی جلدی کھڑے ہو جاؤ, قبولیت کا وقت ہے. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرماوے. اور بھائی اور بولو شان. دسمبر جنوری میں چھلے کی جماعتیں ہیں, نئے جوڑے تیار ہیں, اس میں قواعد کے اعتبار سے چھلے کا جوڑا ہونا ہے, اس لیے ساتھی ارادے کر کے نام لکھاؤ. دیکھو ہمارے شہر کے اندر 8 دیکھو دو باتیں ہیں, سمجھ گئے. پہلی بات تو آپ سے یہ تشکیل ہے کہ آپ ہر وقت تقاضے پہ لبیک ہیں, سمجھے نہیں, اور اس کی بسم اللہ میں اس وقت تقاضا ہے, جماعتیں چھلے والی بن رہی ہے, اس کے اندر میں چھلے کا جوڑا بھی چاہیے, سمجھے نہیں. تو بھائی دوستو بزرگوں ایسے کرو, جو ہر وقت تقاضے کے لیے بھی لکھا دو, اور بھائی جو تقاضے کے لیے ہر وقت ہمت نہیں کر رہے تو کم سے کم اس وقت تقاضا ہے چھلے کی جماعتوں میں چھلے کے جوڑے کا, دسمبر جنوری میں اس پہ لکھا دو. ٹھیک ہے بھائی, ہے نہیں. چلو بھائی, کون ہے مرد مجاہد جو کھڑے ہو کر بول دے کہ انشاءاللہ میں چلوں گا جماعت لے کر. جی چلو بھائی بولو, فرماؤ. اس لیے آپ کو جوڑا گیا, سمجھے نہیں. آپ کی تشکیل مجمع میں نہیں ہوتی, آپ کی شان کے خلاف ہے, اس لیے آپ کو الگ جوڑ کر آپ کی تشکیل ہو رہی ہے. بولو, فرماؤ. ارے بولو نا. ہمت کی بات ہے. دسمبر میں جماعت ایک بنی ہے, جنوری میں جماعت بنی ہے. بولو بھائی دوستو, پوری جماعت کا ثواب آپ کے اعمال نامے میں آئے گا. کے نامہ ہمارے پاس ہے, اگر 3 جوڑے چھلے کے تیار ہو تو 3 جماعتیں بن جاتی ہیں. جو تیار ہو جائے گا پوری جماعت کا ثواب اس کو ملے گا, پوری جماعت کا ثواب اس کو ملے گا. جماعت بننے کا ذریعہ بن جاؤ گے آپ, سمجھے نہیں. بولو ماشاءاللہ, ہمت کرو, ایک دوسرے کی تشکیل کرو, سمجھے نہیں. ہاں بولو بھائی دوستو, فرماؤ. سمجھے, خاص کر جن کے 3 سال ہو گئے بڑھ گئے, وہ تو بھائی آپ ہی جانتے, اللہ جانتا ہے, سمجھ گئے نہیں, وہ تو فوری کھڑے ہو جاویں, سمجھے نہیں. چھلا ہے چھے میرا ڈیو, دوسرا تقاضے کے اوپر میں میری ترتیب بن جائے تو نور علا نور ہے. بولو, فرماؤ. بولو. اب جو آپ مستورات کے اندر میں بہت سے جوڑ ہوئے نا, اس میں تمہارا نام ہے. شالی میں چلیں گے. ارے واہ 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 واہ, اللہ قبول فرماوے. ماشاءاللہ. اب کتنے اور 2 ہونا, اور 2. چلو بھائی, دوسرا کون ہمت کرتا دیکھیں گے انشاءاللہ. سمجھے نہیں. بولو بھائی, یہ تقاضا پورا ہو جاوے, ہے نہیں. 3 جماعتیں ہمارے علاقے سے چلے گی کرنول سے انشاءاللہ. ہاں جی, نام بھی آگے ہے لیکن ہلکے سے بن رہی ہے. ہلکے سے بن رہی, اس میں چھلے کا جوڑا نہیں ہے. چھلے کا جوڑا ہے, تینوں ہی 6. اچھا.
جی اور بولو بھائی، ارے بتاؤ نا، ہمت کرو نا. بولو فرماؤ. ٹائم ہے ابھی آپ ہے نہیں ٹائم؟ کل سے تو نہیں ہے نا اشرف بھائی؟ نہیں کل سے نہیں، ٹائم ہے ابھی، مہینہ 2 مہینے ٹائم ہے نہیں؟ بولو بھائی فرماؤ. ہمارے مسجد کے ساتھ آپ لے لیں گے آگے سب 12 ماہ وغیرہ. واہ واہ ماشاء اللہ. بولو. اس کے لیے بھی ایک جوڑا ضرورت تھا ہمارے مسجد حضور کے جو ایک ساتھی تیار ہو جائے. واہ 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 ماشاء اللہ، بہت اچھے ماشاء اللہ. یہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. سمجھیں جی. بولو بھائی ساتھی. بہتر اسی میں سے کھڑے ہو جائیں. اب وہ تو آگے کا درجہ ہے، اس کو سوچو، لے کے جاؤ، فکر کرو، اپنی مسجد کے اندر میں اس تقاضے کو ڈالو اور تیار کرو. یہ دوسری محنت ہے. کیا ہے بولو؟ پہلی محنت یہ ہے کہ اب اسی میں ہم تیار ہو جاوے، نہیں تو وہ تو ہائٹ ہے. مشورے سے انشاءاللہ دیکھیں چلا لگتا ہے بارش بھی الحمدللہ ماشاء اللہ. لکھ لے نام، لکھ لے. کھڑے اشرے کے لیے بولے تھے حضرت، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہے. بات کر لیں. نہیں اشرا تو ہوگا نا حضرت، اب آگے بڑھنا نا. نہیں چلا بھی لگ گیا، چلا بھی لگ گیا، بیرون بھی جا کے آ گئے. بیرون بھی جا کے آ گئے. بیرون کیسے نہیں، بیرون جا کے آ گئے. اچھا ماشاء اللہ. تقاضے پہ تیار ہو سکتے. دیکھیے ہمت کرے، ہمت کر لیجئے، تقاضا ہے انشاءاللہ. جماعتیں بہت ہے. ہاں قواعد کے اعتبار سے جوڑا ہونا ہے، باقی کے سب لکھ لیں گے نام انشاءاللہ. لکھ لو. واہ واہ اللہ قبول فرماوے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سلام نگر. اور کوئی ہے بھی ساتھی؟ اور بولو. ہاں صبح میں بولے ہلکے سے تیار ہو گئے تو سمجھ گئے نہیں. جا 22 ہو جاتے ہو. بولو بھائی دوست. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسے بنو تم کو برک لگانا پڑے. بولے جس کو فارغ کر دیا حضرات تو تیار ہو سکتے ہیں. کیا کرنا پڑے؟ بعض ایسے ہوتے ان کو ایڑ لگانا پڑتا ہے فرمایا. بعض ایسے چلتے اڑتے ہیں کہ ان کو برک لگانا پڑتا ہے. ٹھہرو ٹھہرو، ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی پھر تم جانا ہے، ابھی جا کر آئے. تو ہم ایسے بنے کہ ہم کو برک لگانا پڑے بڑے ہمارے. ارے ٹھہرو ٹھہرو. کارپینٹر چھوٹی مجھے سے الحمدللہ. واہ 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 واہ. دیکھیں آپ کی فکروں پہ ماشاء اللہ سے 3 ہو گئے ہے. اللہ قبول فرماوے ماشاء اللہ سے. جنوری تک جاتے ہیں. بہت اچھا. اور کیا اور کیا. اور کوئی ہے بھائی؟ آئی صاحب نندی کوٹ کے بھی تیار ہے. عبد الحمید صاحب کلور کے عبدالرحمان ہے بیٹھو. کلور کے اچھا عبدالرحمان بنور کے بھی تیار ہے. بھائی ساتھی ذرا سا ادھر متوجہ ہو جاؤ. بھائی ساتھی ہمارے، او بھائی ادھر متوجہ ہو جاؤ. ادھر متوجہ. بھائی دیکھو ایک بات آپ سے عرض کرنے کی ہے، وہ یہ ہے ہمارے سارے ساتھیوں کا وقت اجتماع سے پہلے سمجھے نہیں، سب کا وقت لگنا ہے. کوئی ساتھی چھوٹنا نہیں ہے. تاریخ دور ہے لیکن دور نہیں ہے، بہت قریب ہے تاریخ. لیکن دوستو بزرگوں، اجتماع کے لیے جان پیدا کب ہوگی؟ اجتماع کے لیے جان اس وقت پیدا ہوگی جبکہ ہمارا کام کرنے والا عملہ جماعتیں لے کر اجتماع سے پہلے پھرے گا، قربانی دے گا اور راتوں کے اندر میں خدا کے سامنے روئے گا. اس سلسلے کے اندر میں بھاری ذمہ داری ہے. کوئی ساتھی چھوٹنا نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ دیکھو بڑے فرماتے ہیں دعوت کے اس مبارک کام کے اندر میں، سمجھے نہیں، بچ گئے تو پیروں پہ کڑاڑی مارے. سمجھے نہیں؟ عقل مندی نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ جو لگا دیے وہ ہے عقل مند. اس لیے دوستو یہ جو مجمع ہے یہ تو تھوڑا ہے، جو چھلے لگائے ہوئے مستورات کا ہے. ہمارے پورے ضلع کے اندر میں جتنے ساتھی ہیں، میں اور آپ مل کر کوشش کریں، میرے ساتھ ساتھ ہر ساتھی کا سفر پورے اجتماع سے پہلے 1 سفر 2 سفر 3 سفر ہو جاوے جماعت کے ساتھ میں. اس کے لیے تم ارادہ پکا کر لو. کیونکہ فرماتے ہیں پہلی صف والے آگے بڑھیں گے تو پیچھے صف والے آگے کو آئیں گے، اور پہلی صف والے آگے نہیں بڑھیں گے تو بولو. اس لیے کوئی ساتھی چھوٹنا نہیں، جو اجتماع سے پہلے اپنی جماعت بنا کر مشورے سے جہاں اس کو بھیجا جاوے وہ اپنے علاقے کے اندر میں پہنچ کر محنت کرے، قربانی کرے. ہاتھ اٹھاؤ.
ٹھیک ہے مولانا، اور کوئی بات آپ کر دیں دعا تھوڑی. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا ارحم الراحمین، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. گناہ گار ہے، سیاکار ہے مولا، تو نے ہم جیسے نااہلوں کو اس کام میں جوڑ دیا. مولا ہم کام کیا کرتے، ہم تو کام کو بگاڑنے والے ہیں. دعوت کا سلیقہ عطا فرما، دعوت کی بصیرت عطا فرما، دعوت کی حکمت عطا فرما. مولا تو نے اپنے کرم سے اس مبارک کام میں ہم کو جوڑ دیا. جس فضل سے تو نے جوڑ دیا اسی فضل کا واسطہ موت تک ہمیں جوڑے رکھیو. ہماری ناقدری کی وجہ سے، ہماری غفلتوں کی وجہ سے خدا ہمیں اس کام سے محروم نہ فرما. رحم فرما، کرم فرما. امت کے تمام طبقات کو دعوت پر مجتمع فرما. امت کے ایک ایک فرد کے اندر دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما. امت کے ایک ایک فرد کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما. دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. مراشد امور الہام فرما. مہمات امور پر ہماری اعانت فرما. مومنین قابلین میں ہم کو داخل فرما. ایمان کا کمال ہمیں نصیب فرما. غیبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما، تمام احوال کو درست فرما. مولا جس فضل سے تو نے اجتماع کو طے فرما دیا مولا، اسی فضل کا واسطہ اس کو کامیاب فرما. ہر شروع سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ اس اجتماع کو ذریعہ بنا دے سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا. مولا رحم فرما، کرم فرما. اس کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت دے، مقروضین کے قرضوں کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما. جتنے پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو غلط مقدمات پہ پھنس گئے ان کو بری فرما. جتنی بے نکاح لڑکیاں بیٹھی ان کے لیے نیک صالح شوہروں کا انتظام فرما. مولا ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سماج رات کے لیے ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے. ایک 10 منٹ کا انتظار کر لو، انشاءاللہ 10 لگ جائے گا. اشراق پڑھ لو جب تک.